تو اس میں پہلی جو تحریک ہے وہ عیسائیت ہے، پہلی تحریک ہے، یہ مذہب بھی ہے اور تہذیب بھی ہے۔ دوسرا آ گیا آپ کا یہاں سائنس۔ سائنس جو ہے وہ علمیات ہے، منہاج ہے اور فطرت کا ایک خاص تصور ہے۔ تو اس کا جو ہے سائنس جو ہے بطور خود جو ہے عیسائیت کے مخالف نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس تاریخی تناظر میں جو ہے سائنس پنپی دو باتیں اس میں دو باتیں۔ سائنس جو ہے وہ عیسائیت کے دو معنوں میں جو ہے، یعنی سائنس جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے عقائدی لحاظ سے عیسائیت کے خلاف نہیں۔ آج بھی عیسائی ہیں جو سائنسدان ہیں، اکثریت ایسی ہوگی، اور جو ابتدائی سائنسدان تھے وہ سارے عیسائی تھے، بڑے بڑے، اکثر، اگر سارے نہ بھی ہوں۔ لیکن تاریخی طور پہ کیونکہ عیسائیت نے اپنا جواز جو ہے ارسطاطیلی منطق اور فلسفے کی بنیاد پہ رکھا تھا، اور سائنس کا جو منہاج ہے وہ ڈیولپ ہی ہوا، اس کا ارتقاء ہوا ارسطو کے فلسفے کی اور منطق کی تنقید کے نتیجے میں۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ، اور عیسائیت، سرکاری عیسائیت نے اس کا دفاع بھی کیا کہ ارسطو کی تنقید جو ہے وہ عملاً جو ہے عیسائیت کی تنقید پر بھی منتج ہوئی، اس کے نتیجے میں عیسائیت جو ہے کمزور ہوئی، کم از کم اس کی علمی بنیادیں کمزور ہوئی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے عیسائیوں نے ہی اس کی نشو و نما کی شروع، اور جو لوگ سائنس کے بانی تھے وہ نہ صرف یہ کہ عیسائی تھے بلکہ ان کی تعلیم بھی عیسائی مدارس میں تھی، حتیٰ کہ پہلے جو فلسفی بھی تھے جیسے ڈیکارٹ وغیرہ، اور وہ اپنے تئیں جس کی مخالفت کر رہے تھے وہ ارسطو اور اس کی منطق اور فلسفہ تھا، نہ کہ عیسائیت۔ تو اس میں عیسائیت کی غلطی یہ ہے کہ اس نے جو ہے ایک دنیاوی غیر عیسائی تہذیب کے فلسفے اور منطق پر اپنی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اپنی قسمت جو ہے اس کے ساتھ رکھ دی اور اس کو ابدی سمجھ لیا۔ اور دوسرا ان لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ صرف ارسطو کی مخالفت نہیں، کچھ لوگ تو جان کی یعنی جو عیسائیت مخالف، لیکن جو اس میں عیسائی تھے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ارسطو کی تنقید جو ہے اصل میں وہ عیسائیت کی تنقید پر منتج ہو رہی تھی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سائنس ہے وہ ہے کیا؟ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کا جو تعلق ہے وہ دنیا پرستی سے، اور صرف اس تہذیب میں پنپ سکتی ہے جو دنیا پرست ہو، اور اس لحاظ سے وہ عیسائیت کی روح کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عیسائیت کی جو اصل روح ہے، تہذیبی روح، وہ دنیا پرستی نہیں ہے، کم از کم نظری طور پہ۔ اور ایک وجہ جو ہے عیسائیت میں سائنس کے پنپنے کی شروع میں یہ تھی کہ عیسائیت نے خود جو ہے، عیسائیت والے دنیا پرست ہو گئے، پادری اور پوپ دنیا پرست ہو گئے، اور پھر جنگوں کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے ان میں وہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی گئی کہ عیسائیت کے باوجود جو ہے دنیا پرستی جو ہے ان کا مطمع نظر ہو۔ لیکن پھر بھی جو سائنس ہے وہ اپنی معراج کو نہیں پہنچ سکتی ایک ایسے معاشرے میں جہاں عیسائی تہذیب غالب ہو۔ تو اس لیے جیسے جیسے جو ہے عیسائی تہذیب کمزور ہوتی گئی، اس کے نتیجے میں ایسی تہذیب غالب آ گئی جو 100% دنیا پرست تھی، اور اسی تہذیب کو جو ہے ہم تحریک تنویر، سرمایہ داری کہتے ہیں، اس کے بنیادی عقائد جو ہے تحریک تنویر اور ہیومنزم ہے۔ سائنس جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پھر جو ہے اپنی معراج کو پہنچی اس تہذیب۔ اچھا، اب کیوں سائنس جو ہے وہ ایسی تہذیب میں اپنی فطری لحاظ سے پنپ نہیں سکتی جو دنیا پرست نہ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی وجہ جاننے کے لیے جانا ضروری ہے کہ سائنس ایکچولی ہے کیا۔ ہمارے علامہ اقبال وغیرہ اور دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ وہم پیدا ہو گیا کہ سائنس جو ہے مشاہدہ فطرت کا نام ہے، یا کائنات کو سمجھنے کا نام ہے وغیرہ، اور اس کی بنیاد جو ہے حواس سے خمسہ پہ ہے اور انسانی تجربے پہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اگر صحیح بھی ہیں تو صرف آدھا سچ ہے۔ سائنس ہے کیا اور اس کی بنیاد کیا، اس کا منہاج کیا ہے، اس پہ تھوڑی بات کرنا بہت ضروری ہے یہاں۔ تو سائنس جو ہے وہ
کی بنیاد جو ہے مشاہدے، ایک خاص تصور، مشاہدہ، آبزرویشن، اور دوسری چیز اس میں تفکر، خاص قسم کا تھاٹ پروسیس، اور منہاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشاہدے اور تفکر کی بنیاد پہ اور منطق کے بجائے ریاضی کی اس کا ٹول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ارسطو کے یہاں بھی مشاہدہ اہم ہے، تفکر اہم ہے، لیکن یہ مشاہدے اور تفکر کے الگ تصورات ہیں، اور ریاضی کی اہمیت بھی جو ہے وہ مختلف جو سائنس ہے اس کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور ریاضی منطق کا بھی تعلق ہے، لیکن یہ کہ ارسطاطیلی سی منطق جو ہے وہ محدود تھی سائنس کے پننے کے، اور اس کے لیے جو امپیریکل میتھڈ لوگوں نے ایجاد ڈیولپ کیا، اس امپیریکل میتھڈ کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ بنیادی ہدف ارسطو کی منطق کو جو ہے لا ثابت کرنا یا اس کو لا حاصل ثابت کرنا تھا۔ اچھا، تو سائنس جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مشاہدے اور تفکر کی بنیاد پہ کائنات کو سمجھ سکتی ہے، لیکن کائنات کو کن معنی میں سمجھ رہی ہے؟ کائنات کو تین پہلوؤں سے، مادی طور پہ کائنات کی جو ہے مادی، ساختی اور حرکتی عمل کو کا ادراک کر سکتی ہے، اس بنیاد پہ مشاہدے اور تفکر کے ایک خاص نظریے، اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، کے مطابق وہ کائنات کو سمجھ سکتی ہے۔ کس طور پہ؟ مادی طور پہ، ساختی طور پہ اور حرکتی طور پہ۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات، مقصد سمجھنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ سمجھنا، کائنات کو سمجھنا تو ساری تہذیبوں کا مقصد ہے، اور نہ کائنات کی قوتوں کو استعمال کرنا اس کا مقصد ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان جو ہے اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد اس سارے عمل کا یہ ہے کہ انسان مادی کائناتی قوتوں کو ارادہ انسانی کے تابع کر سکے، یہ بنیادی مقصد۔ تو جو چیز سائنس کو دوسرے مشاہدہ کائنات کے دوسرے طریقوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کائنات کو سمجھنا نہیں ہے، کائنات کو انسانی ارادے کے تابع کرنا۔ یہ اہم بات، یہی وہ چیز ہے جو انسانی ارادے، کائناتی مادی قوتوں کو انسانی ارادے کے تابع کرنا، یہ سائنس کا بنیادی مقصد ہے، ادراک اس کے منہاج کا بنیادی مقصد، اور یہی مقصد ہے جو سائنس کا تعلق قائم کرتا ہے، یعنی کیونکہ سائنس جو ہے عقائدی اعتبار سے کسی خاص عقیدے سے نکتی نہیں ہے، لیکن جو فطری اس کا تعلق ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے فطری طور، اس کے مقصد کے اعتبار سے۔ ایک بنتا ہے انسان پرستی سے، کیونکہ انسان پرستی کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ انسان خدا ہے اور ہر چیز کو انسانی ارادے کے تابع ہونا چاہیے، کائنات کو انسانی ارادے کے تابع ہونا چاہیے۔